بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7th کلاس اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اسٹوڈنٹس، ہم اپنا چیپٹر نمبر 10 پڑھ رہے تھے اور اب تک ہم تجارت سے متعلق بہت سے اہم پوائنٹس ڈسکس کر چکے ہیں. اپنی پریویس کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان کی اہم برآمدات کون سی ہیں اور پاکستان ان چیزوں کو کن کن ممالک کو فروخت کرتا ہے. آج کی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اہم درآمدات کون سی ہیں. اسٹوڈنٹس، جس طرح بہت سی چیزیں کوئی ملک دوسرے ممالک کو فروخت کرتا ہے، اسی طرح سے بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں اپنے ملک میں منگوانا پڑتی ہیں، خریدنا پڑتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی ملک ہر چیز میں خود کفیل نہیں ہو سکتا، ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. بہت سی چیزیں وہ خود بناتا ہے اور اگر وہ ملک کی ضروریات سے زیادہ ہو جائیں تو انہیں وہ برآمد کر دیتا ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی پیداوار اس ملک میں کم ہوتی ہے اور پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ دوسری ممالک سے لینا پڑتی ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی پیداوار کم ہے اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے پاکستان کو وہ چیزیں دوسرے ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں، خریدنا پڑتی ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات کی. اسٹوڈنٹس، پاکستان کے اندر پیٹرولیم کی جو پیداوار ہے وہ کافی کم ہے، لیکن چونکہ صنعتی شعبے کو ترقی دینے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے پاکستان پیٹرولیم اور اس کی دوسری مصنوعات کو دوسرے ممالک سے خریدتا ہے، منگواتا ہے، اور جس پر پاکستان کو کافی رقم جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتی ہے. اور جب کبھی بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس اضافے کی وجہ سے، تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے قیمتوں میں، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، پرائسز بڑھ جاتی ہیں، مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے. اور پاکستان اپنی اس ضرورت کو پھر پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ پیٹرول اور اس کی جو باقی مصنوعات ہیں، باقی پروڈکٹس ہیں جیسے کہ ڈیزل، ویزلین اور پلاسٹک کی مصنوعات، پھر پاکستان ان چیزوں کو منگواتا ہے دوسرے ممالک سے، جن میں سعودی عرب، کویت، ایران، عراق اور ابوظہبی کے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں. چائے. اسٹوڈنٹس، چائے جو ہے وہ پاکستان میں بہت پسند کی جاتی ہے، اس کا استعمال پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو ملکی ضرورت پورا کرنے کے لیے پاکستان کو چائے جو ہے وہ سری لنکا اور بنگلہ دیش سے درآمد کرنا پڑتی ہے. چائے کے علاوہ جو کھانے کا تیل ہے، کھانے میں استعمال ہونے والا تیل ہے، یہ بھی پاکستان جو ہے وہ درآمد کرتا ہے امریکہ، سری لنکا اور ملیشیا سے. مشینری اور خام مال. پاکستان کو اپنے صنعتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے مشینری کی ضرورت ہے، خام مال کی ضرورت ہے، اور اپنی مشینوں کو چلانے کے لیے مشینریز جو ہے وہ پاکستان پھر کیا کرتا ہے، دوسرے ملکوں سے منگواتا ہے. لوہے اور فولاد کی مصنوعات. پاکستان کے اندر لوہے اور فولاد، آئرن، سٹیل جو ہے اس کا استعمال، اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اور ویسے تو پاکستان کے اندر کراچی سٹیل مل اس پر کام کر رہی ہے، پاکستان کی ضروریات پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پاکستان کی صنعتوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے. اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ برطانیہ، امریکہ، جرمنی، فرانس، بیلجیم، جاپان اور آسٹریلیا سے پھر لوہے اور فولاد کی جو مصنوعات ہیں وہ درآمد کرتا ہے. کیمیائی کھادیں. چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کے اندر زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے پھر کیمیائی کھادوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر پاکستان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیمیائی کھادیں درآمد کرتا ہے اٹلی، عراق، تیونس اور امریکہ سے. متفرق درآمدات. اب ہم دیکھتے ہیں بہت سی اور دوسری چیزیں جنہیں پاکستان باہر کے ملکوں سے درآمد کرتا ہے اور اس پہ زر مبادلہ خرچ کرتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں شامل ہیں ادویات، مختلف قسم کی دوائیاں، اور رنگ و روغن کا سامان، پینٹ وغیرہ کا جو سامان ہوتا ہے. اسی طرح سے اسٹیشنری کا سامان جیسے پینسل، ریزر، شارپنر، جیومیٹری وغیرہ کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے، اور کاغذ، بجلی کا سامان، یہ تمام چیزیں پاکستان باہر کے ملکوں سے درآمد کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں توازنی تجارت کی، یعنی کہ بیلنس آف ٹریڈ.
اسٹوڈنٹس جس طرح ملک کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ بہت سی چیزیں دوسرے ملکوں کو برآمد کرتا ہے، بیچتا ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں وہ دوسرے ملکوں سے لیتا بھی ہے، درآمد بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو برآمدات اور درآمدات کے درمیان ایک توازن ہے، ایک بیلنس ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں توازن تجارت۔ اور یہ آپ اس طرح سے میئر کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ملک زیادہ برآمدات کرتا ہے، یعنی زیادہ چیزیں فروخت کرتا ہے، تو وہ ملک بہتر سمجھا جاتا ہے ترقی کے معاملے میں، کیونکہ وہ کافی ساری چیزوں کی پیداوار میں خود کفیل ہوتا ہے اور اس سے پھر چیزوں کی خریدنے میں کم پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر چیزیں وہ برآمد کر رہا ہوتا ہے، خود بنا رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو دے بھی رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ملک اس کے اندر درآمدات زیادہ ہو جائیں، یعنی کہ بہت سی چیزیں وہ خود نہیں بنا سکتا، اپنی ضروریات پورا نہیں کر سکتا، تو وہ پھر چیزیں اس سے باہر کے ملکوں سے لینا ہوتی۔ تو جب درآمدات زیادہ ہو جاتی ہیں تو بیلنس تھوڑا ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ ملک جو ہے پھر اس کی آمدنی جو ہے، اس کا جو زیادہ زر مبادلہ ہے وہ درآمدات میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، تو ترقی کے معاملے میں وہ پھر تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ ہے بیلنس آف ٹریڈ، یعنی کہ توازن تجارت، اور اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جنہیں بیچتا ہے یا فروخت کرتا ہے یا لیتا ہے، خریدتا ہے۔ مرئی اشیاء سے، مرئی اشیاء کہتے ہیں مادی چیزیں، فزیکل آبجیکٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں جنہیں وہ کسی ملک کو دے بھی رہا ہوتا ہے، لے بھی رہا ہوتا ہے، تو یہ جو سارا بیلنس سسٹم ہے اسے کہتے ہیں توازن تجارت۔ تو یہ تو تھا آج کا ٹاپک، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ تو مشق کے اندر دو مختصر سوال بن رہے ہیں جنہیں ابھی ہم مارک کر لیتے ہیں۔ پہلے ہے جی مختصر سوال نمبر 2 کہ پاکستان کی تین اہم درآمدات اور برآمدات کے نام آپ نے بتانے ہیں۔ تو برآمدات آپ نے پہلے پڑھی تھیں اور ان میں سے کوئی سی بھی تین آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کپاس، چاول اور سوتی دھاگا، سوتی کپڑا، یعنی صرف آپ نے نام لکھنے، اس کے علاوہ بھی جو آپ کر سکتے ہیں برآمدات کوئی سی بھی۔ اور جو تین اہم درآمدات ہیں پھر آپ نے ان کے نیم بھی بتانے ہیں، جیسے کہ پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات، چائے اور کھانے کا تیل، مشینری اور خام مال۔ تو یہ تین آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ جو نیکسٹ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سی بھی تین آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ ہے مختصر سوال نمبر 2 کا جواب۔ اسی طرح سے مختصر سوال نمبر 3 ہے کہ توازن تجارت کی تعریف کریں۔ جو ابھی ہم نے دیکھا تھا توازن تجارت اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ توازن تجارت سے مراد کسی ملک کی ادائیگیوں کے توازن کا وہ حصہ ہے جن کا تعلق صرف مرئی اشیاء کی درآمد و برآمد سے ہے۔ تو یہ ہے مختصر سوال نمبر 3 کا جواب۔ یہاں پر مختصر سوال جو ہیں وہ مکمل ہو گئے اس باب کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تفصیلی سوال۔ تفصیلی سوال فرسٹ اور سیکنڈ ہم کر چکے ہیں اور آج ہم کرتے ہیں تفصیلی سوال نمبر 3، پاکستان کی اہم درآمدات بیان کرنی ہے آپ نے۔ تو آج جو ہم نے جتنی بھی درآمدات پڑھی ہیں وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ اور سٹارٹ کہاں سے ہوگا کہ ہیڈنگ ہے، مین ہیڈنگ پاکستان کی اہم درآمدات، نمبر 1 پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات، یہ مکمل تفصیل اس میں شامل ہے۔ نمبر 2 چائے اور کھانے کا تیل، اس کی تفصیل شامل ہے۔ نمبر 3 مشینری اور خام مال، اس کی تفصیل شامل ہے۔ نمبر 4 ہے لوہا فولاد اور اس کی مصنوعات، اور اس کی بھی تفصیل اس کے اندر آ جائے گی۔ کیمیائی کھادیں اور اس کی ڈیٹیل ساری شامل ہے۔ اور لاسٹ ہے متفرق درآمدات جس میں اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ تفصیلی سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ اور آج ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے، تفصیلی سوال مکمل ہو گئے ہیں، مختصر سوال مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی جو مشق میں دوسری چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ ہم چلتے ہیں اس کی ایم سی کیوز، اس کے جو درست جواب 4 جواب دیے گئے ہیں جن میں سے آپ نے ایک پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ تو نمبر 1 دیکھیے کہ مختلف ممالک کے درمیان تجارت کے رونما ہونے کی وجہ ہے۔ تو تجارت کیوں ہوتی ہے مختلف ممالک میں، تو اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہے، نمبر 2 یعنی بے آپشن، وسائل کی کمی بیشی، چیزیں کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ملکوں کو پھر تجارت کرنا پڑتی ہے۔ نمبر 2 دیکھیے کسی ملک اور بیرونی ممالک کے مابین معاشی لین دین کا باضابطہ ریکارڈ کہلاتا ہے۔ لین دین یعنی کہ درآمد اور برآمد کا جو پورا ایک ریکارڈ ہے
جو کہ ملک اور بین الاقوامی بیرونی ممالک کے درمیان ہوتا ہے، اس ریکارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ جیم آپشن، توازن تجارت۔ نمبر 3 دیکھیے، پاکستان میں کس شے کی درآمد زیادہ ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جنہیں پاکستان سب سے زیادہ درآمد کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جیم یعنی پیٹرولیم، جس کی ضرورت صنعتی شعبوں کو زیادہ ہوتی ہے اور پاکستان کو پیٹرولیم سب سے زیادہ درآمد بھی کرنا پڑتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، پاکستان زیادہ تر چائے بنگلہ دیش کے علاوہ کس ملک سے درآمد کرتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہے سری لنکا سے۔ نمبر 5 ہے کہ کون سی فصل پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے؟ کون سی فصل ایسی ہے جو پاکستان میں سب سے اہم ہے اور پاکستان اس کی برآمدات سے بہت زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کو، یہ ہے کپاس کی صنعت، بی آپشن۔ تو یہ تو تھے آپ کے MCQs، اور اب ہم چلتے ہیں اس کی دوسری ایڈیشنل کویسچنس کی طرف۔ تو چیپٹر کو اپنے مکمل طور پر اچھے سے پڑھنا ہے، اس میں آپ نے مختصر سوال کو تلاش کرنے ہیں اور آپ اہم نکات کو بھی اچھے سے دیکھا کریں۔ اس کے اندر سے بھی شارٹ کویسچنس بنانے آپ نے، باقی چیپٹر کے اندر سے بھی آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں آبجیکٹیو کویسچنز ہوتے ہیں انہیں بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ تو ہمارا جب چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اب، اور اب ہم چلتے ہیں ڈائری کی طرف۔ سو ہیئر از یور ڈائری۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے مختصر سوال نمبر 2 اور 3 لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، جبکہ تفصیلی سوال جو ہم نے آج کیا ہے، تفصیلی سوال نمبر 3 وہ صرف آپ یاد کریں گے۔ سو یہ تھا آج کا آپ کا لیسن، اور اب ہم جو اپنا نیو چیپٹر ہے، نیکسٹ باب جو ہے ہمارا، وہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔